السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہی ہوں گے۔ دوستو، آج میں کوئی کنونشنل قسم کی ویڈیو نہیں بنانے جا رہا، نہ ہی کوئی روایتی قسم کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ میرا ایک پیغام ہے، دل کی میری بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب انسانوں کی روح جاتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے، پہلا شکوہ اللہ کی ذات سے کیا کرتی ہے۔ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ دوستو، آج کل جو دنیا کے حالات ہیں، ہر بندہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گیا ہے۔ روزی روٹی کا گزر بسر مشکل تر ہو گیا ہے، خاص طور ان لوگوں کے لیے جو خود دیہڑی دار تھے یا چھوٹے موٹے ملازمین کسی پرائیویٹ یا سرکاری ادارے کے، جن کی تنخواہیں بہت قلیل ہیں۔ اب عید کی آمد ہے اور جیسے جیسے دن نزدیک آ رہے ہیں، ان بیچاروں کی پریشانیوں میں بھی اضافہ بڑھ رہا ہے۔ اپنے ارد گرد اگر آپ غور کریں تو ایسے کئی چہرے واضح دکھائی دیں گے، جیسا کہ اقبال نے بھی کہا ہے، پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ اس تناظر میں ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے۔ ہمیں اپنے حصے کی شمع کو روشن کرنا ہے، اور اس شمع کو ہمیشہ روشن رکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ شمع کیسے روشن ہوگی؟ ہمیں ان دکھی اداس چہروں پر خوشی لانی ہے، اور میرے نزدیک یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کا کتنا اجر ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ میں کوئی عالم فاضل تو ہوں نہیں، عام سا انسان ہوں۔ میں صرف اپنی سوچ کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ کمی بیشی اللہ معاف کرے، اور آپ بھی معاف کر دینا۔ میں یہ کہہ رہا تھا، میرے نزدیک کسی دکھی چہرے پر خوشی لانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ ایک حقیقت ہے جس کا ہم سب کو ادراک ہونا چاہیے، وہ یہ کہ سارا دن ہم فارغ اوقات میں حکومت اور حکمرانوں پر تنقید کرتے رہتے ہیں کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ حکومت اپنے وسائل میں رہ کر بہت کچھ کر رہی ہے، جتنا وہ اپنے تئیں کر سکتے ہیں۔ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ معیشت کے تمام پہیے اس وقت جمود کا شکار ہیں۔ ہم نے کتنا حصہ ملایا آج تک حکومت کے کسی نیک کام میں فی سبیل اللہ؟ اس پر شاید کبھی غور کرنا ہم پسند ہی نہیں کرتے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، یہ تو حکومت کا ہی کام ہے۔ اس تناظر میں آج کل ٹی وی پر ایک ایڈ چلتا ہے، میرے اندر تیر کی طرح لگتا ہے، اور میرے اندر ایک نیا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے نیکی کرنے کے لیے۔ تو تھوڑا سا آپ بھی ملاحظہ فرما لیں۔
اسی لیے رمضان نیکی کا مہینہ ہے۔ پر ابو ایسے وقت میں نیکی کیسے کریں؟ عادل، جب نیکی کرنے کی چاہ ہوتی ہے نا تو نیکی کرنے کی راہ بھی ہوتی ہے۔ جی تو دوستو، اگر ہم حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اپنی راہ تو بنا سکتے ہیں نا۔ اپنے طور پر صدقہ کر کے کچھ نہ کچھ حصہ تو ملا سکتے ہیں، اور صدقہ وہ جو مسلسل ہو۔ اپنے ارد گرد یا رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ جو ضرورت مند ہو، زبان سے نہ کہہ پاتا ہو، اس کا ہاتھ تھام لیں، اس کی ذمہ داری لیں جتنا ہو سکے۔ عید بھی آ رہی ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک کریں، صدقہ فطر کے ذریعے بھی، جو کہ ہم پر واجب ہے اور واجب فرض کے قریب تر ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کی 2 حکمتیں ہیں جو کہ میں نے اپنے استادوں سے سنا۔ نمبر 1 یہ کہ رمضان میں اگر کوئی کوتاہی یا گناہ ہو جائے تو اس کا کفارہ ہے۔ دوسرا یہ کہ غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب صدقے کے بارے میں کچھ قرآنی آیات اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تاکہ میری کہی بات کی کچھ تصدیق ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، اور تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ جی تو ناظرین، صدقے کی اہمیت کتنی ہوگی یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، تو کیوں نہ جیتے جی ہم اس کو اپنا لیں۔ سائل سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے کہ جس کے بعد اس کی دل آزاری ہو، اور اللہ بے نیاز بڑے حلم والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔